پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ٹیکس کلیکشن ڈبل کی اور 60 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کی ان 5 سالوں میں. تو یہ وہ حالات تھے جس میں عمران خان صاحب کو کرسی پہ بٹھایا گیا، مسلط کیا گیا. اور اس کے بعد خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے 4 سال انہوں نے مستقل مہنگائی کی. 4 سال میں 4 وزراء خزانہ لگا کے انہوں نے 4 سال مستقل تباہی کی. اور وہ کس طرح کی؟ آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے کہ 4 سالوں میں 2 کروڑ سے زائد لوگ خان صاحب نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے. 60 لاکھ سے زائد لوگ انہوں نے بے روزگار کیے. اور یہ وہ لوگ تھے جو 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے کرتے تھے. تو 1 کروڑ نوکری جس نے دینی تھی اس نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. جس نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے اس نے لاکھوں کو بے گھر کیا. اور جس نے نیا پاکستان بنانا تھا اس نے 2 کروڑ پاکستانیوں سے زائد کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلا. اور یہ صرف یہ نہیں، یہ آ کے کہتے تھے میں IMF کبھی نہیں جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا، میں IMF جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ بعد میں IMF گئے مگر ایسے بھونڈے طریقے سے گئے کہ اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں. قرضوں پہ بات کرنے والوں نے کہا کہ ہم ڈیٹ کمیشن بنائیں گے، اور اپنی طرف سے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا بھی. اس ڈیٹ کمیشن سے کیا نکلا ہمیں آج تک نہیں پتا. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی 10 سال کی جو حکومت تھی اس میں جو قرضے لیے گئے ہم اس کی تحقیق کریں گے. اس کو تحقیق میں کچھ نہیں نکلا، اس لیے آپ کے سامنے آج تک بات نہیں ہے. اور دیکھیے انہوں نے برعکس کیا کیا. 4.25 سالوں میں انہوں نے ملک کا قرضہ 78% بڑھایا. 25,000 ارب سے لے کے 44,000 ارب پہ لے گئے. اور دکھانے کے لیے ایک اینٹ نہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو قرضے لیے گئے جو ان سے کافی کم تھے، اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ترقی پہ پیسے خرچ ہوئے. اس پہ آپ کو سی پیک نظر آتا ہے، اس سے آپ کو موٹر وے نظر آتا ہے، اس سے آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو ملک میں امن و امان نظر آیا. مگر انہوں نے جو تقریباً 20,000 ارب کے قرضے لیے اس کے لیے دکھانے کے لیے آج تک کچھ نہیں. اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی بھی نشانی کی کوئی بھی ترقی کی علامت دیکھ لیں تو اس میں نواز شریف کا نام ہے. اور آپ کوئی بھی تباہی کی علامت دیکھ لیں تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا نام ہے. اور اسی لیے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے 4 سال تباہی کی، یہ آ جا کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں، یہ آ جا کے یہاں پہ قیمتیں گنواتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کے خود ذمہ دار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن نے اس معیشت کو نہ صرف اپنی نالائکی سے بلکہ چوری سے بھی انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا. انہوں نے اس ملک میں پاکستانیوں کی روزگار چھینی. اور پھر بھی آ جا کے اس طرح ڈھٹائی سے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں، معیشت کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں جیسے عوام بھول گئی ہے اور جیسے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو کہتے تھے میں اخراجات کم کروں گا، میں ٹیکس ریونیو ڈبل کروں گا، انہوں نے پاکستان کو 4 سال پاکستان کی تاریخ کے 4 سب سے بڑے تجارتی بلکہ بجٹ خسارے دیے جسے ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 4 سال جو پاکستان کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹس ہیں وہ خان صاحب کے 4 سال میں ہمیں ملے. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خان صاحب نے ہمیں نیگیٹو ٹیکس گروتھ دی. مطلب کہ ہر سال ملک میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. خان صاحب نے ہمیں پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک ایسا سال دیا جہاں پہ ٹیکس کی جو مد میں پیسے کلیکٹ کیے گئے تھے وہ پچھلے سال کے ٹیکس سے کم تھے. ہم نے دیکھا کہ منفی GDP گروتھ دیکھی جو پاکستان میں 1952 کے بعد کبھی نہیں آئی تھی، وہ خان صاحب کے ٹائم پہ نیگیٹو GDP گروتھ ہوئی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 1100 ارب سے لے کے 2400 ارب پہ پہنچا دیا گیا. گیس سرکولر ڈیٹ جیسی چیز جس کا نام و نشان نہیں تھا ملک میں، وہ نہ صرف انہوں نے شروع کی بلکہ اس کو بھی 1400 ارب روپے تک یہ لے کر گئے. اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ان کی جماعت کے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس طرح بولتے تھے جیسے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، مگر کیونکہ ان کو رٹے رٹائے ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے تھے
تو اس ٹائم پہ جب بھی آپ ان سے پوچھتے تھے مہنگائی کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، تباہی کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، بے روزگاری کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. اور آخر میں جب یہ گئے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی کو 17 ارب پہ چھوڑ کے گئے، جسے یہ کہتے تھے بہت اونچا تھا، جب اسی سطح پہ یہ اینڈ پہ چھوڑ کے گئے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہنگا یا زیادہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے کہ انہوں نے 4 سال یہاں پہ یہ چورن بیچا کہ ملک میں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کم کریں گے تو ہم ملک کے اندر جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ہم ان کو بڑھائیں گے. مگر ہم نے دیکھا جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اونچا تھا اور فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ڈالرز کی ہمارے پاس مقدار تھی وہ بھی اس سطح پہ تھی کہ ہمیں یہ دیوالیے کے نہج پہ خود چھوڑ کے گئے. اب ذرا اس کی وجوہات پہ آ جائیے، اور میں ضرور یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بات بہت اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آج جو ہم مہنگائی یا مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب کی ہی کی ہوئی ہے، نالائکی اور چوری، اور اس کے علاوہ بدنیتی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بھی کہ اگر موجودہ حکومت نے جو اقدامات پچھلے 1 سال میں لیے ہیں اگر وہ نہ لیے ہوتے تو حالات کتنے خراب ہوتے اور کتنے خراب خان صاحب چاہتے تھے. تو اس کی پہلی وجہ تو جو خان صاحب کی 4 سال کی تباہی تھی اس کی سب سے پہلی وجہ تو ان کے 4 وزرائے خزانہ تھے. جب اسد عمر صاحب آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اسد عمر صاحب معیشت کے پوسٹر بوائے ہیں، ان کے پاس سارے جوابات ہیں. پتہ چلا جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے چند ماہ تو صرف پریزنٹیشنوں میں لگا دیے. انہوں نے بھی آ کے رٹ لگا لی میں IMF نہیں جاؤں گا. جب ملک کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا، جب کاروبار بالکل بیٹھ گئے، جب ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمزور ہو گئے تو اسد عمر صاحب نے جا کے IMF کے ساتھ فائنلی معاہدہ کر لیا. جو معاہدہ کیا اس کا سارا زور، اس کا سارا بوجھ، اس کا سارا نقصان پاکستانی عوام پہ تھا. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو فائنانس سیکرٹری تھے انہوں نے جب یہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تو ان کو ایک گھر بھیج دیا گیا. IMF کی نیگوسیشنز کے درمیان حفیظ شیخ صاحب ہے، یہ وہی حفیظ شیخ صاحب ہیں جن کے خلاف ڈیٹ کمیشن میں انکوائری کھولی ہوئی تھی خان صاحب نے کہ ان نے قرضے بہت لیے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ. حفیظ شیخ صاحب کو بعد میں فارغ کیا، انہوں نے وہی IMF کا پروگرام لکیر کی فقیری کی، انہوں نے بالکل نہیں دیکھا کہ کس طرح بہتر طریقے سے نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. جب انہوں نے ماشاءاللہ نقصان کر لیا کافی سارا تو حماد اظہر صاحب چند دن کے لیے آ گئے. اس کے بعد ہم نے شوکت ترین صاحب کو دیکھا کہ ان کو واپس لے آئے. شوکت ترین صاحب دوسرے وزیر خزانہ تھے جو اس ڈیٹ کمیشن کی انکوائری میں شامل تھے. وہی لوگ جن کو یہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے ملک کی تباہی کی ہے انہی کو بار بار وزیر خزانہ لگایا. اور شوکت ترین صاحب نے تو انتہا کر دی. یہ وہی شوکت ترین صاحب ہے جن کے بارے میں جب خان صاحب سے چند دن پہلے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ ہاں جی میں پھر سے انہی کو وزیر خزانہ لگاؤں گا. اس چیز کے باوجود کہ آج جو ہم مہنگائی اور تباہی دیکھ رہے ہیں وہ خان صاحب کی ہدایت پہ شوکت ترین صاحب نے ہی امپلیمنٹ کی تھی. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2021 میں IMF کا معاہدہ انہوں نے جو ان کا سٹاپ سٹارٹ کبھی رکتا تھا کبھی چلتا تھا، جب انہوں نے نومبر 2021 میں بحال کیا تو کچھ وعدے انہوں نے خود IMF کے ساتھ کیے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے خود ایک شرط رکھی کہ اس کو وہ بڑھائیں گے تاکہ جو ان کا اپنا کیا ہوا خسارے تھے، جو ان کے اپنے کیے ہوئے ٹارگٹ تھے، کیونکہ وہ ان سے نہیں مکمل ہو رہے تھے تو انہوں نے IMF کو یہ کہا کہ اب ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا کے ہم یہ خسارے یا یہ ٹارگٹ پورا کریں گے جو پرائمری بیلنس کا ٹارگٹ ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ چند ماہ بعد جب خان صاحب کو نظر آیا کہ ان کی کرسی جا رہی ہے تو انہوں نے IMF سے یہ وعدے خود توڑے. شوکت ترین صاحب نے یہ وعدے خود توڑے اور اس طریقے سے توڑے کہ IMF کو بتایا تک نہیں اور ان کو ٹی وی سے خبر ملی. اس کے نتیجے میں ایک ایسے وقت میں جب ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی قلت تھی، ایک ایسے وقت میں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کی اونچے تھے، انہی کی وجہ سے، خان صاحب کی ہی غلطیوں کی وجہ سے، خان صاحب کی نالائکی کی وجہ سے، اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ IMF معاہدہ پھاڑا، اپنے ہاتھوں سے ملک کو دیوالیے کی طرف دھکیلا، صرف اس وجہ سے کہ اب ہماری کرسی تو نہیں رہ رہی، اگلے آئیں تو اگلے آ کے سنبھالیں، بے شک معیشت کو آگ لگ جائے. یہی رویہ ہم نے دیکھا کہ سائفر کے ساتھ انہوں نے کیا کہ سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد پہ یہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہو گئے صرف اپنی کرسی سے چمٹنے کے لیے. یہ خان صاحب نے معیشت کے ساتھ بھی اور پارلیمان کے ساتھ بھی کر کے دکھایا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اپنی کرسی سے چمٹنے کے لیے. مگر بات صرف نالائکی کی نہیں ہے. جو پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب کے ہم نے تباہی دیکھی اس میں چوری بھی شامل ہے.
چوری بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے جس طرح کی تباہی ہم نے دیکھی. اور میں اس کی آپ کو صرف 2 مثالیں بھی دوں گا. مثالیں تو بہت ساری ہیں, کیس سارے چل رہے ہیں اور کیسوں سے بار بار بھاگتے ہیں, مگر میں آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا. ایک, کووڈ کے وقت پاکستان کو ایک تاریخی موقع ملا تھا کہ وہ LNG گیس $4 پہ لے سکے لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ, مگر انہوں نے اس ٹائم پہ بھی فرنس آئل لابیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آفر ٹھکرائی. اور آج آپ کے سامنے حالات ہیں کہ ملک کے اندر کس طرح LNG کی قلت ہے, کس طرح آج مہنگے داموں پہ بھی, آج $30 پہ بھی, $35 پہ بھی آپ کو LNG گیس نہیں مل رہی. وہی LNG جو $4 پہ ان دنوں پہ مل رہی تھی وہ نہیں ملی. انہوں نے صرف اس ٹائم پہ فرنس آئل لابیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا. دوسری اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ کس طرح عمران خان کے دور میں آٹے اور چینی کی قلت ہوئی پاکستان میں. پاکستان کس طرح پہلی دفعہ ایک نیٹ امپورٹر بنا آٹے اور چینی کا. یہ جانتے ہوئے کہ ملک میں قلت ہے, انہوں نے اپنے ATMs کی جیبیں بھرنے کے لیے, آٹے اور چینی کی مافیا کی جیبیں بھرنے کے لیے انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اور پھر بعد میں پھر دگنے داموں پہ پاکستانی عوام کے لیے امپورٹ کرنی پڑی. وہی آٹا, وہی چینی جو ملک میں پہلے دستیاب تھی, پہلے خود قلت بنائی, اس کے بعد عوام کو مہنگے داموں بیچی. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر سے انہی شوکت ترین کو بنائیں گے. اور بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ انہوں نے IMF کا معاہدہ توڑا. جب موجودہ حکومت آئی, اور میں اس پہ مختصراً ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت نے آ کے کس طرح ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھایا ہے, کس طرح آج تک ان کی لگائی ہوئی آگ کو, ان کے کیے ہوئے نقصان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے, کس طرح ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے, اور کس طرح آگے بھی انشاءاللہ حالات بہتر کرتی رہے گی. مگر بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ انہوں نے چوری کی, انہوں نے نالائکی کی, انہوں نے جان بوجھ کے ملک کو دیوالیے کی طرف دھکیلا. جب موجودہ حکومت آئی تو موجودہ حکومت نے آتے ہی IMF سے فوراً انگیج کیا. اس چیز کے باوجود جو IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تھا وہ ایک سب آپٹیمل معاہدہ تھا, مطلب کہ وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو بیڈلی نیگوشیٹڈ تھا, وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں سارے کا سارا بوجھ پاکستانی عوام پہ تھا, وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے اندر انہوں نے خراب شرائط رکھی تھیں, اور اس پروگرام کو بھی یہ لے کے نہیں چل سکے تھے, اور اس میں پھر آخر میں پھر سے چلانے کے لیے انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرط ڈالی تھی. جب یہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی پچھلے سال اپریل میں, تو آتے ہی ہم یہ جانتے تھے کہ جو حالات یہ پیدا کر کے چلے گئے ہیں IMF کے ساتھ انگیج کرنے کے علاوہ اس ٹائم پہ کوئی چارہ نہیں تھا. اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ اس ٹائم پہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے فوراً IMF کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا. IMF کو واپس میز پہ لا کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو یہ بنا کے چلے گئے تھے IMF کے ساتھ, اس کو برج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فائنلی موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ پروگرام ریوائیو کیا. مگر جب یہ پروگرام ریوائیو ہونے لگا تھا, جب PTI کو بھی پتا چل گیا, خان صاحب کو پتا چل گیا کہ یہ پروگرام یہ تو واقعی میں کر کے چلے گئے, یہ تو موجودہ حکومت واقعی یہاں پہ ہمیں ان حالات سے بچا گئی ہے جو سری لنکا میں تھے, جو خان صاحب چاہتے تھے, جہاں پہ 2-2-3 بزرگ اور خواتین کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, جہاں پہ لوگ 5-5 دن اپنی گاڑیاں پیٹرول پمپوں کی قطاروں میں لگاتے تھے تاکہ 5-10 لیٹر پیٹرول مل جائیں. یہی خان صاحب چاہتے تھے. جب خان صاحب کو یہ پتا چل گیا کہ اس سے تو یہ ملک کو بچا رہے ہیں, تو انہوں نے شوکت ترین کو ہدایت دی کہ وہ ان کے صوبائی وزراء خزانہ سے بات کر کے IMF کو چٹھی لکھیں جس سے یہ کسی طرح پروگرام ریوائیو نہ ہو. اس کی آڈیو لیکس آج بھی ہمارے سامنے ہے. کس طرح شوکت ترین نے تیمور جھگڑا کو اور کس طرح انہوں نے محسن لغاری کو, پنجاب کے جو اس ٹائم کے فائنانس منسٹر تھے, ان کو کالیں کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس IMF کے پروگرام کو پھر سے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اور آج خان صاحب کہتے ہیں یہی لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے تباہی کی اور بعد میں ساری کوششیں کی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے, خان صاحب کہتے ہیں آج میں پھر سے ان لوگوں کو واپس وزارت خزانہ میں لاؤں گا. تو موجودہ حکومت نے آ کے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, ان حالات میں ملک کو سنبھالا, اور آتے ہی IMF سے بھی
نیگوشیٹ کیا, IMF کو بھی ری انگیج کیا, جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ہر کوشش خان صاحب نے کی تھی کہ ایک ایک کر کے یہ ہمارے سفارتی تعلقات خراب کریں. جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں, جتنے ہمارے ملٹی ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ان سب کے ساتھ موجودہ حکومت نے آ کے پھر سے تعلقات بحال کیے, مشکل فیصلے کیے, سیاست کو داؤ پہ لگایا ریاست کو بچانے کے لیے. اور اس کے سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ تینوں پرائیورٹیز جو ہیں ان کو ہماری بیلنس کریں. ایک یہ کہ جو دیوالیے سے بچانا تھا وہ الحمدللہ ڈیفالٹ اوورٹ ہو گیا, مگر ابھی بھی حالات مشکل ہیں. ابھی بھی ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی وہ سطح نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جو ہم چاہتے ہیں. اور اس لیے موجودہ حکومت ابھی بھی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک IMF کا پروگرام جو ہے اس کے 9th ریویو کی ڈسکشنز ابھی تک جاری ہیں. اس کی ٹیکنیکل اگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونے والی ہے. اس کے متعلق آپ سے کل وزیر خزانہ نے پریس ٹاک میں بھی آپ کو ایک اپڈیٹ دی تھی کہ $3 ارب کی ایک جو فائنانسنگ ہے اس کے متعلق جو ایشورنسز چاہیے اس کے متعلق بات چیت جاری ہے. ایک دوست ملک سے آ گئی ہے اور دوست ممالک سے بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آ جائے گی. اور باقی آپ نے دیکھا کہ ایک سپلیمنٹری فائنانس بل آیا ہے, دیگر ٹیرف ریویژنز آئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد وہ 9th ریویو بھی مکمل ہو جائے گا. مگر جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ فارن ایکسچینج ریزروز کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی موجودہ حکومت نے آ کے کوشش کی کہ 3 پرائیورٹیز کو بیلنس کریں. ایک یہ کہ اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن کو مضبوط کریں. دوسرا یہ کہ ان مشکل حالات میں بھی جو ہمارے کمزور طبقات ہیں ان کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈلے اور ان کی جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. اس کی میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کروں گا کہ ابھی بھی جب IMF کی نیگوسیشنز کے درمیان سپلیمنٹری فائنانس بل آیا تو اس کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو رقم تھی وہ 360 ارب سے بڑھا کے 400 ارب کر دی گئی. اسی طرح مفت آٹا اسکیم آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے شروع کی. ان سب حالات کے باوجود اور الحمدللہ پچھلے ہم نے ایک سال میں دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ہمارے خسارے تھے, جو یہ ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اور فسکل ڈیفیسٹ بھی, اس میں بہتری آئی ہے. اس مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں 68% کمی آئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں پہلے 8 ماہ میں 36% کمی آئی ہے. فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے سال جو PTI کی حکومت میں مالی سال 2022 میں پہلے 8 ماہ میں 3.4% تھا, وہ اب کم ہو کے اس مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 2.8% ہو گیا. پرائمری بیلنس جس کا ٹارگٹ پچھلی حکومت نے بھی ایگری کیا تھا اور کبھی اچیو نہیں کیا, وہ ابھی پازیٹیو 0.9% ہے پہلے 8 ماہ میں. اور PTI کی حکومت نے پہلے 8 ماہ میں مالی سال 2022 میں یہ منفی 0.6% تھا. تو یہی آپ نے دیکھا ہے کہ ان سب حالات کے باوجود موجودہ حکومت نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہتر کیے ہیں. آگے بھی آپ دیکھیں گے جب انشاءاللہ یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو جائے گی, 9th ریویو ہو جائے گا, انشاءاللہ IMF کی رقم بھی آ جائے گی تو مزید انفلوز آئیں گی, مزید ہم انشاءاللہ فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی بہتر کریں گے. اور جب ایک دفعہ حالات پہ قابو پا لیے تو آپ دیکھیں گے کہ جس ٹریک پہ معیشت کو 2017-18 میں چھوڑا گیا تھا کہ ملک میں اندھیرے بھی ختم کر کے, سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کر کے, سسٹینیبل گروتھ کی راہ پہ ڈال کے, ایکسپورٹس کو اپنی بڑھانے کی ایک راہ پہ ڈال کے ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, انشاءاللہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون معیشت کو وہیں پہ لے کے جائے گی. کیونکہ اگر ماضی میں کسی بھی ایک جماعت نے کیا ہے, ماضی میں کسی ایک جماعت نے ترقی کر کے دکھائی ہے تو مسلم لیگ نون ہی ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بات ختم کرنے سے پہلے کہ اس ملک کے جو معاشی مسائل ہیں اس کا حل عمران خان صاحب نہیں ہو سکتے. وہ شخص جس نے 4 سال خود تباہی کی ہو, وہ شخص جس نے 4 سال چوری بھی کی ہو, تباہی بھی کی ہو, انکمپٹنس بھی دکھائی ہو, غربت بھی بڑھائی ہو, اور ملک میں رول آف لا کی دھجیاں اڑائی ہوں, آئین کی دھجیاں اڑائی ہوں, جس نے وکٹمائزیشن کر کے جو کاروباری پسند نہ آئے, جو بیوروکریٹ پسند نہ آئے, ان کو جیلوں میں دھکیلا, وہ اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر نہیں کر سکتا, وہ مزید تباہی کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی اگر آپ کا کوئی سوال. جی جاوید حسین صاحب دنیا ٹی وی.
سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ معیشت کو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، تو معیشت کو پراپر الائن کرنے میں آپ کی حکومت کو مزید کتنا وقت لگے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کیا آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس معاہدے کے بعد بھی ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا؟ جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول ہم نے کر لیا ہے، یقیناً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے امپورٹ پہ جو کربز لگانے پڑے ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں، یہ ٹیمپریری ہیں، اور انشاءاللہ جب ہماری فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن بہتر ہوگی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کھولیں گے، مگر ڈیفالٹ تو اوورٹ ہو گیا ہے، یقیناً حالات مشکل ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جب یہ آئی ایم ایف کی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی اور بورڈ اپروول جب آ جائے گا تو جب وہ ان کا ٹرانچ ریلیز ہوگا تو ہمارے لیے اور ونڈوز بھی کھل جائیں گی، جیسے کہ وزیر خزانہ نے آپ کو بتایا کہ دوست ممالک سے بھی ہم کچھ انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہی جس طرح پچھلے ایک سال میں بہت مشکل حالات میں موجودہ حکومت فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن کو مینیج کرتی رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی مینیج کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پروگرام کو جاری رکھیں، ان سے بھی انفلوز آئیں، دوست ممالک سے بھی انفلوز آئیں، اسی طرح یہ کوششیں جاری رہیں گی، اسی طرح ہم نیویگیٹ کرتے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہماری ایکسٹرنل انفلوز آئیں گی، اس سے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوں گے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اسی طرح بہتر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ جب ہم ان حالات سے نکل جائیں گے جو فائر فائٹنگ موڈ ہے، تو آہستہ آہستہ پھر سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس کی گروتھ کی طرف معیشت تھوڑی سی کھلے گی، گروتھ آپ دیکھیں گے معیشت میں، اور اس کے ساتھ ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن میں بہتری آئے گی، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، مگر ابھی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا پچھلے ایک سال میں ہم فائر فائٹنگ کرتے رہے ہیں، جب یہ حالات سنبھل جائیں گے تو واپس ایک جی ڈی پی گروتھ کی پاتھ پہ، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ریڈکشن کے پاتھ پہ، جس میں جو ایکسپورٹس کی انکریز کی بنیاد پہ بنے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے جی انشاءاللہ۔ ظہیر صاحب سماعت سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپ نے یہ کہا کہ جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوگا تو اسٹیبلٹی آئے گی، اب جون میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو آپ ابھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ختم ہو، اب یہ اپریل کی آج 9 تاریخ ہے، کیا اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے یا نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا فیوچر میں، یا یہی پھر آپ کی مدت تک جائے گا؟ ایک دوسری بات آپ نے کی ایل این جی کی کہ $4 میں اس وقت مل رہی تھی، اس وقت $14 میں اسپاٹ کارگو، اور جو انرجی کرائسس ہیں، بجلی کی قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، سرچارجز عائد ہو رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ایل این جی کو خریدا جائے پاور سیکٹر کو دی جائے؟ ایک چھوٹا سا سوال اگر بتافی جی دیکھیے، ایک تو جو آپ کا سوال ہے آئی ایم ایف پروگرام کے متعلق، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی تو 9th ریویو کی ڈسکشنز جاری ہیں جو کہ سپٹمبر اینڈ کے حوالے سے تھیں، اب وہ اب ہم آپ جانتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ میں پھر وہ فائنلی مشن نے طے کیا کہ وہ آئیں گے، 9 فروری کو غالباً وہ مشن اپنا وزٹ کر کے گیا، تو ابھی تو وہ ڈسکشنز چل رہی ہیں تاکہ 9th ریویو کنکلوڈ ہو جائے۔ اب دیکھیں آگے دیگر طریقے ہوتے ہیں، میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ یہ باتیں پریمیچور ہیں، مگر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے آ کے موجودہ حکومت نے آ کے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا 1 سال کے لیے، یہ پروگرام بھی انیشلی جون 2022 میں مکمل ہونا تھا، اور اس ٹائم پہ بھی اس کو 1 سال بڑھایا بھی گیا تھا اور اس کو پھر $1 بلین سے آگمنٹ بھی کیا گیا تھا، تو یہ چیز پھر سے ضرور ڈبل چیک کرنی ہوگی، مگر یہ بھی ہمیشہ ایک پاسبلٹی ٹیکنیکلی میرے خیال سے ہوتی ہے کہ ایکسٹینڈ ہو۔ دوسرا طریقہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، ہم نے ماضی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جو دیگر ریویوز ہوتے ہیں وہ کلب ہو جاتے ہیں، تو ایک طریقہ پروگرام کو مکمل کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ میں آپ کے سامنے صرف پاسبلٹیز رکھ رہا ہوں، یہ اب پہلے 9th ریویو کی ڈسکشنز مکمل ہوں گی، اس کا بورڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی میرے خیال سے اس پہ ہم آگے بہتر بتا سکیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ جب حکومت بیٹھے گی بات چیت ہوگی تو اس کے اوپر زیادہ کلیئرٹی آئے گی۔ جی دیکھیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی ایل این جی اگر تو کوئی ایسی پاسبلٹی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وزارت پیٹرولیم اس پہ کام کر رہی ہوگی، ہم نے تو پچھلے 1 سال میں یہی دیکھا ہے کہ جب سے رشیا یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو انرجی کرائسس دنیا میں آیا ہے تو ایل این جی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ہم نے دیکھا قطر جیسے ممالک، دیگر ممالک کے بکنگز ہو گئی ہیں کافی سالوں کے لیے، جرمنی جیسے ملک
دنیا کے ایسے ملک جو پہلے LNG پہ نہیں ریلائی کر رہے تھے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز، انہوں نے بھی اب LNG کی طرف رجحان کیا ہے. تو یقیناً ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور اس میں جو بھی حکومت کے پاس پاسبلٹی ہے سستے ایندھن خریدنے کی، یا سستا فیول خریدنے کی، سستا تیل خریدنے کی، سستی گیس خریدنے کی، وہ حکومت انشاءاللہ اویل کرے گی. اچھا سر، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. تو سیاسی استحکام تو ہمارے ملک میں ابھی دکھائی نہیں دے رہا، اور شاید جو ہمارے پولیٹیشنز، سینئر پولیٹیشین مانتے ہیں کہ الیکشنز جو ہے وہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے معیشت کو، سیاست کو اسٹیبلائز کرنا پہلے ضروری ہے، تو الیکشنز نہیں ہو جانے چاہیے؟ جی دیکھیے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہمارا موقف آپ کے سامنے ہے، جو حکومت کا بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے. دیکھیے، الیکشنز ہونے چاہیے جب بھی ان کا وقت آتا ہے الیکشنز، مگر الیکشنز فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. الیکشنز آئین کے مطابق ہونے چاہیے. الیکشنز ایسے ہونے چاہیے جس میں جس کے نتائج سب کو تسلیم بھی ہو، جو نتائج عوام کی رائے کو ریپرزینٹ کرتے ہوں. اور الیکشنز کروانے کی باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ وہ مطمئن ہو کہ جو الیکشنز ہیں وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروا سک رہے ہیں. اور دیکھیے، جہاں تک بات الیکشنز سے مسائل حل ہونے کی ہے، تو جو شخص یہ دعوے کرتا ہے اس کا ملک کے مسائل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ یہ بات خان صاحب آ کے اپنی تقاریر میں آ کے ہمیں آج کل جھاڑتے ہیں کہ جی الیکشنز میں ملک کے مسائل کا حل ہے. الیکشنز میں اگر ملک کے مسائل کا حل یہ سمجھتے تو جب خود اقتدار میں تھے، جب اس ٹائم پہ PDM ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن لا رہی تھی، تو اس ٹائم پہ ان کے پاس مکمل اختیار تھا کہ الیکشنز میں جاتے. بات الیکشنز کی ہے ہی نہیں، بات ایک شخص کے لالچ کی ہے کرسی سے چمٹنے کی. ان کو ایک دکھ ہے کہ وہ کرسی سے ہٹ گئے. اور دوسری بات یہ کہ جب موجودہ حکومت بھی اقتدار میں آئی تھی تو ہمارے لیے سب سے آئیڈیل یہی تھا اس ٹائم پہ کہ ہم الیکشنز میں چلے جاتے. مگر ہم اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس ٹائم پہ جب ہم نے معاشی حالات دیکھے، اس ٹائم پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی بھی ان معاشی حالات کو نہیں سنبھال سکتا تھا. IMF کو واپس میز پہ لا کے پروگرام ریوائیو کر کے ڈیفالٹ اوورٹ نہیں کر سکتا تھا. اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس بہت ہی کم فارن ایکسچینج ریزروز تھے، اور آگے نظر آ رہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ اماؤنٹ ہے جو بہت زیادہ ہے، اور آگے چند ماہ میں نظر آ رہا تھا کہ ڈالر ختم ہو جائیں گے. ان حالات کے اندر غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے، ہماری سیاست کے لیے تو شاید بہت اچھا رہتا، ہم اس ٹائم پہ ہمیں سوٹ کرتا تھا الیکشن میں جانا. تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. یا IMF کا پروگرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی 9th ریویو ڈسکشنز چل رہی ہیں، یہ چلیں، یا IMF کا پروگرام آگے مکمل ہو اور الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں، تاکہ جو اکنامک اسٹیبلٹی کا ایک سفر شروع ہے یہ اس میں کوئی خلل نہ آئے. اور اس کے بعد جب وقت پہ الیکشنز ہوں گے تو آگے وہاں سے پھر مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. $100 بڑھ گیا جب سے PDM کی گورنمنٹ آئی ہے. اکنامک سچویشن ایسی تھی، IMF سے معاہدہ ہو جاتے تو کتنے توقعات ہیں کہ 10-15 کم ہو جائے؟ جی دیکھیے، ڈالر کے ریٹ پہ اسپیکولیٹ کرنا، میں تو بڑے بڑے فارن ایکسچینج اسٹریٹجسٹ سے جب ملاقات ہوئی ہے بین الاقوامی بینکوں میں بھی، تو وہ خود بھی گریز کرتے ہیں زیادہ پریڈکٹ کرنے سے کہ فارن ایکسچینج کا ریٹ کہاں پہ ہوگا. مگر دیکھیے، یقیناً IMF کا پروگرام انشاءاللہ جب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی، جب آپ کے بورڈ اپروول ہو جائے گی، جب وہ ٹرانش آ جائے گی، جب ایکسٹرنل انفلوز آئیں گی، تو یقیناً آپ کی فارن ایکسچینج مارکیٹ میں زیادہ اسٹیبلٹی بھی آتی ہے اور اس کا ایک ریٹ پہ اثر بھی ہوتا ہے. الیکشن کے 21 ارب روپے میں دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جی اس کے اوپر کل وزیر خزانہ بات کر چکے ہیں آپ سے. تھینک یو سر.